یہ گیم حابیل اور کابیل کی لڑائی سے شروع ہوئی تھی۔ کابیل کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابیل چرواہا تھا، وہ جانور پالتا تھا۔ ہم آگے بڑھنے سے قبل چرواہے اور کسان کی نفسیات بھی سمجھ لیں۔ کسان کی فطرت میں کینہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں حسد اور بخل بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنی کھیتی اور فصل کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف پانی موڑنے یا کھیت میں جانور داخل ہونے پر دوسرے کو قتل تک کر دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کسانوں میں شریکے اور لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ چرواہوں کا دل بڑا اور کھلا ہوتا ہے۔ یہ فطرت کی گود میں پلتے ہیں، جانوروں کے ہمراہ جنگلوں، ویرانوں، ندیوں اور نالوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کے مزاج میں وسعت ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر انبیاء کرام چرواہے تھے۔ کابیل کسان تھا، اس کے مزاج میں شریکہ اور حسد تھا، جبکہ حابیل معصوم اور سیدھا سادہ شخص تھا۔ مذہبی روایات کے مطابق کابیل اور حابیل دونوں ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ابتدائی زمانہ تھا، اس دور میں جب دو فریق میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے تھے۔ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا، اور جس کی بھینٹ قبول نہیں ہوتی تھی وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یہ دونوں بھی اپنی اپنی سوغات لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ حابیل اپنے گلے کا سب سے اچھا جانور لے کر آیا، جبکہ کابیل نے فصل کا چھوٹا سا حصہ پیش کر دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کابیل کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے بھائی حابیل کے سر میں پتھر مار کر اسے قتل کر دیا۔ حابیل گرا اور ہیڈ انجری کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ مذہبی روایات کے مطابق یہ کرۂ ارض پر انسان کے ہاتھوں انسان کا پہلا قتل تھا۔ کابیل بھائی کے قتل کے بعد پچھتانے لگا اور اس کی نعش اٹھا کر پھرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس نعش کا اب کیا کرے۔ روایات کے مطابق کوا آیا، اس نے چونچ سے زمین کھودی اور دوسرے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ کابیل کو میت کو دفنانے کا آئیڈیا مل گیا اور اس نے گڑھا کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ دنیا میں قتل کی پہلی کہانی ختم ہو گئی، لیکن یہ اپنے پیچھے چند ایسے سوال چھوڑ گئی جن کے جواب آج تک تلاش کیے جا رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال، کیا انسان حابیل اور کابیل تک پہنچ کر کھیتی باڑی اور گلہ بانی سیکھ چکا تھا؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کھیتی باڑی کے آلات بھی ایجاد کر لیے ہوں گے، اور یہ مفید اور غیر مفید فصلوں اور جانوروں کے بارے میں بھی ٹھیک ٹھاک جان چکا ہوگا۔ اگر اس کا جواب بھی ہاں ہے تو پھر جنت سے بے دخلی اور دنیا کے پہلے قتل کے درمیان کم از کم 1000 سال کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال، صرف کوے نے انسان کی رہنمائی کیوں کی؟ کیا یہ انسان سے پہلے زمین پر موجود تھا اور یہ جانتا تھا کہ مردوں کو کیسے دفن کیا جاتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ کوے طویل العمر ہوتے ہیں اور ان کی یادداشت بھی دوسرے جانوروں سے بہتر ہوتی ہے، چنانچہ وہ جانتا تھا کہ نعشوں کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے؟ آج کی ریسرچ بتاتی ہے کہ ہومو سیپین سے قبل بھی زمین پر انسان نما مخلوقات ہوتی تھیں۔ ہم سے قبل نیندرتھالز تھے، یہ ہم سے 40,000 سال قبل آئے۔ ان کے سینے چوڑے، کھوپڑیاں بڑی اور مسلز مضبوط تھے۔ وہ آگ جلانا، بھون کر کھانا اور آلات بنانا جانتے تھے، اور مردوں کو دفن بھی کرتے تھے۔ ترکستان کے شہر شاندار میں ان کی بڑی کالونی دریافت ہوئی، اس میں ہزاروں نیندرتھال دفن ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نیندرتھال سے پہلے بھی زمین پر انسان نما مخلوق تھی؟ اس کا جواب بھی ہاں ہے۔ نیندرتھال سے پہلے زمین پر ہومو ہائیڈل برگنسز تھے۔ یہ زمین پر 2 لاکھ سے 7 لاکھ سال قبل موجود تھے۔ یہ بھی سیدھے چلتے تھے، آگ جلاتے تھے، کھانا پکاتے تھے، جانور پالتے تھے اور قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ اور ان سے قبل ہومو اینسیسرز تھے، یہ 12 لاکھ سال قبل آئے۔ ان سے قبل ہومو اریکٹس تھے، اور ان سے قبل ہیبلز تھے، اور ان سے قبل ہومو آسٹرالوپیتھیکس تھے، اور یہ انسان نما پہلی مخلوق تھی۔
یہ بن مانسوں سے مختلف تھے، ان کا دماغ تھا اور یہ انسانوں کی طرح سیدھے چلتے تھے۔ یہ بھی اپنے مردے دفن کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، مفید اور خطرناک جانوروں کے بارے میں بھی جانتے تھے، قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور ان کے بھی رسم و رواج تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں 2013 میں انسانوں سے پہلے کے انسانوں کے غار دریافت ہوئے۔ یہ غار رائزنگ سٹار کیوز کہلاتے ہیں۔ ان میں 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ سال قبل کے انسان ہومو نالیدی کی قبریں دریافت ہوئیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ انسانوں سے پہلے کے انسان بھی 3.5 لاکھ سال قبل اپنی میتیں دفن کرتے تھے۔ وہ آرٹ بھی جانتے تھے اور آگ جلانا بھی۔ اسپین کے شہر سمادی لاس ہیوسس سے 4,30,000 سال پرانی انسانی کھوپڑی ملی تھی، جس پر کسی اوزار کے 2 زخم تھے۔ فرانزک سے ثابت ہوا کہ اسے کسی نے سر پر کاری ضرب لگا کر قتل کیا۔ یہ اب تک کی تاریخ کا پہلا مقتول تھا اور یہ نیندرتھال سے قبل کے انسانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس طرح کینیا کے شہر ناتروک سے 10,000 سال قبل کے قتل عام کے شواہد ملے۔ یہ جنگ میں مارے جانے والے 27 لوگوں کی لاشیں ہیں۔ ان کے جسموں پر ہتھوڑی نما آلوں اور تیروں کے زخم تھے۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی جنگ کا ثبوت ہے۔ اور اسی طرح آسٹریا سے اوزی نام کے ایک انسان کی لاش بھی ملی۔ یہ 5300 سال پہلے فوت ہوا۔ وہ برفانی علاقے کا رہنے والا انسان تھا۔ وہ بھی قتل ہوا اور اس کی نعش گلیشیئر میں دفن ہو گئی۔ یہ 1991 میں دریافت ہوئی اور اوزی وادی کی وجہ سے اس کا نام اوزی رکھ دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حابیل اور قابیل لڑنے اور مرنے والے پہلے انسان تھے تو پھر اوزی کون تھا؟ ناتروک میں 10,000 سال قبل مرنے والے لوگ کون تھے؟ لاس ہیوسس سے ملنے والا 4,30,000 سال قدیم مقتول کون تھا؟ اور سٹار کیوز میں 3.5 لاکھ سال قبل مدفون ہونے والے لوگ کون ہیں؟ اگر یہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حابیل اور قابیل سے پہلے بھی زمین پر انسان یا انسان نما مخلوق موجود تھی۔ وہ بھی آگ جلاتی تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی، جانور پالتی تھی، غاروں اور بستیوں میں قبیلوں کی شکل میں رہتی تھی، بولتی چالتی تھی، آرٹ جانتی تھی، آلات بناتی تھی، جنگ لڑتی تھی اور اپنے مردے دفن کرتی تھی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر حابیل اور قابیل ان سے کیوں مختلف تھے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ہم آج کے انسان ان کی اولاد ہیں۔ ہم آدمی ہیں، لیکن سائنس کے مطابق ہم اس دنیا کے پہلے اور آخری انسان نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے بھی لوگ یہاں تھے اور شاید ہم سے بعد بھی یہاں لوگ ہوں گے۔ ہم اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف۔ بائبل ہمارے پاس قدیم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب جینسس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ پوری تفصیل سے درج ہے۔ باقی تفاصیل قرآن مجید میں ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اسے گارڈن آف ایڈن میں رکھا۔ اب یہ گارڈن آف ایڈن یعنی جنت کہاں تھی؟ اس کے بارے میں بائبل کے باب جینسس یعنی بنیاد میں لکھا ہے کہ یہ وہاں تھی جہاں 4 دریا ملتے ہیں۔ یہ دریا دجلہ، فرات، پشن اور گیون ہیں۔ تورات اور محققین کے مطابق یہ جگہ آج کے عراق میں بصرہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور یہ اب خلیج فارس میں زیر آب آ چکی ہے۔ مجھے وہاں جانے اور اس مقام کو دیکھنے کا موقع مل چکا ہے۔ دنیا کے قدیم ترین دریائے دجلہ اور فرات ترکی سے نکل کر عراق کے قصبے القرا میں پہنچ کر آپس میں مل جاتے ہیں۔ تیسرا دریا ایران سے یہاں آیا تھا اور چوتھا دریا سعودی عرب سے آتا تھا۔ یہ دونوں خشک ہو چکے ہیں۔ یہ جگہ گارڈن آف ایڈن یعنی جنت یا ارم کہلاتی تھی۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام یہاں رہتے تھے، تاہم اسلامی روایات اس سے مختلف ہیں۔ قرآن مجید نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ہم نے انسان یعنی آدم کو خشک بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور جب حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ہم نے اسے پیدا کیا۔ گویا حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ پسری سے نکالنے کا مطلب ماڈرن ایج میں بڑا آپریشن یعنی سیزیرین بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس کے بقول یہ عین ممکن ہے۔ مجھے باحیثیت مسلمان اس تھیوری سے اختلاف ہے۔
بہرحال قصہ مختصر، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایڈن یا جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ بائبل کے بقول وہ سیب یا سیب نما درخت تھا، جبکہ اسلامی روایات کے مطابق وہ گندم تھی۔ وہ گندم تھی یا سیب تھا؟ آج کے محققین کے مطابق وہ زمین کا کوئی ٹکڑا تھا، کیونکہ سیب ہو یا گندم یہ زمین کے درخت یا پھل ہیں۔ مذاہب میں جہاں بھی جنت کا ذکر آیا اس میں ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا جو زمین پر موجود ہیں، مثلا درخت، دودھ، شہد، محلات، انگور، انار، حوریں یعنی خوبصورت عورتیں اور چرند پرند، یہ سب زمینی نعمتیں ہیں۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور یہ جگہ بعد ازاں غالباً طوفان نوح کی وجہ سے پانی میں گم ہو گئی اور اس کی جگہ خلیج فارس بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر عیر سے نکلنے والے اس مقام کا تعین فرمایا تھا۔ یہ آج بھی بصرہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور وہاں وہ درخت بھی استعادہ ہے جس کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے تھے۔ درخت کے بارے میں دو روایات ہیں۔ یہ حقیقتاً حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے منسوب درخت ہے۔ دوسری روایت یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور نشانی یہاں لگایا تھا۔ بہرحال یہ مقام اور اس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، اور آپ وہاں جا کر اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی یہ موقع مل چکا ہے۔ ہم اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیں تو پھر نسل آدم نے مڈل ایسٹ میں پرورش پائی تھی، اور ہماری زندگی کا سارا کھیل اس خطے سے شروع ہوا تھا جہاں آج زندگی کے خاتمے کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی آج کے شام میں ہوئی تھی، جو عراق سے زیادہ دور نہیں۔ حضرت حابیل کی قبر دمشق کے مضافات میں کسیون کی پہاڑیوں پر ہے، جبکہ وہ غار اور وہ پتھر بھی دمشق کے مضافات میں موجود ہے جہاں پہلا انسان قتل ہوا تھا۔ اسلامی روایات اس تھیوری سے مختلف ہیں۔ ہم اگلے کالم میں یہ روایات درج کریں گے۔